انگریزی حساب سے یہ اگست کا مہینہ ہے اور 14 اگست 1947 کو وطن عزیز پاکستان آزاد ہوا۔ مسلمانوں کو ان کے جائز مطالبے پر اس ایک خاص مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم ملک عطا فرمایا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اولاً تحریک آزادی کے نتیجے میں انگریز سے چھٹکارا حاصل ہوا، ان کا جو بر صغیر پر ظالمانہ اور غاصبانہ تسلط تھا اس سے جان چھوٹی، اور ثانیاً مستقلاً ہندوؤں کی ماتحتی میں زندگی بسر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور ایک تحریک کے نتیجے میں ملک پاکستان عطا فرمایا۔ اس لیے اہل پاکستان پر خاص اس نعمت کے حصول میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہر لمحے واجب ہے، اور آزادی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے جسے نصیب ہوتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً آزاد پیدا فرمایا، انسانی فطرت غلامی کو قبول نہیں کرتی۔ اس دنیا میں قدیم دور میں غلامی کا رواج چل رہا تھا، اور پوری دنیا میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں دیا جاتا، انسانوں کو بیچا جاتا، خریدا جاتا، اور یوں ایک زندہ آزاد انسان کسی بھی وجہ سے دوسرے انسان کا غلام بن جاتا تھا۔ اور یہ اتنا زمانے تک دنیا میں یہ سسٹم چلا، اتنے زمانے تک یہ سسٹم رائج ہوا کہ پوری دنیا کا کاروبار، تجارت اور بزنس بھی غلاموں ہی کے ذریعے مالکان کا چلتا تھا۔ اسلام جو آزادی دلانے کا مذہب تھا کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانا ہے، تو اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت آزادی چاہتی ہے۔ اس لیے اسلام نے غلامی کو بامر مجبوری قبول کیا تھا کہ یکدم اگر اس نظام کو ختم کر دیا جائے تو پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو جاتی، اور اس سے بڑا ایک عذاب بن جاتا۔ تو غلامی اس وقت جو رائج تھی، اسلام نے اسے پسند نہیں کیا، اسے صرف برداشت کیا ہے۔ لیکن غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب بہت زیادہ تھی، اور کئی کفاروں میں مثلاً انسان نے زہار کر لیا اپنی بیوی سے، اب اس کے جو کفارے مقرر کیے اس میں غلام کی آزادی ہے۔ اسی طرح ایک انسان کا دوسرے سے قتل ہوا خطا کا، اس میں آگے غلام کی آزادی کو رکھ دیا، دیت یا جرمانے کے طور پہ۔ تو اس طرح اسلام نے حتی الامکان کوشش کی کہ غلامی کو کم سے کم کیا جائے، اور اتنی ترغیب دی اور فضیلت سنائی غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کی، یا اپنے غلاموں کو آزادی دے دینے کی، کہ مسلمانوں نے کثیر تعداد میں سینکڑوں اور ہزاروں غلاموں کو اپنا پیسہ لگا کر خرید کر اللہ کے لیے آزاد کیا۔
جس کی ایک زندہ مثال صحابی رسول مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پیسہ لگا کر امیہ بن خلف سے خرید کر انہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کتابوں میں ہے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ تو اسلام کا مزاج یہی ہے کہ آزادی دی جائے اور صرف اللہ کی غلامی اختیار کی جائے، مخلوق کی غلامی اختیار نہ کی جائے، کہ یہ سب اولاد آدم ہیں، ان کے ماں باپ ایک ہیں اور ہر انسان کا حق ہے اور وہ اسے ملنا چاہیے، لیکن دنیا میں طاقتور نے کمزور کو اپنے نیچے لگایا، طبقاتی تقسیم ہوئی، معاشرہ منقسم ہوا، اور پھر یہ اتنا نظام بڑا طبقات میں تقسیم کا کہ پوری دنیا میں یہ سسٹم قائم ہوا ہے۔ اور آج آپ کے سامنے کہ اسلام ہی کی اس ترغیب پر آج پوری دنیا میں غلامی کا سسٹم ختم ہے۔ اب نظریاتی طور پر تو غلام بنایا جاتا ہے، معاشرتی طور پر، تعلیمی طور پر، تہذیب اور تمدن کے طور پر، لیکن حصی اور جسمانی لحاظ سے جو غلامی دنیا میں تھی اس وقت مکمل ختم ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاکستان دیا ایک آزاد شہری ہونے کی حیثیت سے، اور آزادی کی قدر اس سے پوچھیں جو غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب بھی دنیا کے ان ممالک میں جہاں کفر اور ظلم مسلط ہے اور ان بیچاروں کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں، دین کی آزادی بھی حاصل نہیں، ان سے پوچھئے کہ آزادی کی قیمت کیا ہے۔